السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہماری کتاب ہے اربعین امام نووی، اور حدیث کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بڑھانے والی، ایمان تازہ کرنے والی ہے۔ کل ہم نے سیرہ تفسیر میں بھی بہت اہم آیات کور کی تھی، تو آج بھی اسی سے تعلق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو آج کی حدیث ہم ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کو ثابت کرنی۔ ان ابی عمر وقیل ابی عمرتا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو صحابی ہے جنہوں نے روایت کی ہے، تو اس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا ان کی جو کنیت تھی وہ ابی عمر تھی، اور کسی نے کہا کہ ان کی کنیت ابی امرا تھی، ٹھیک ہے، آخر میں گولتا تھی، یعنی کہ یا تو ان کے بیٹی کے نام پر ہوگی یا بیٹے کے نام پر، بہرحال۔ اور یہ سفیان ابن عبداللہ، سفیان ان کا نام تھا، ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا قلتو، میں نے کہا، یا رسول اللہ قل لی، کہیے میرے لیے، بتائیے مجھے، اسلامی، اسلام میں قولن کو ایسی بات، یعنی مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کا کوئی ایسا حکم بتائیے، ایسا کام بتائیے، لا اسأل عنہ، کہ پھر مجھے اسلام اس طرح سے سمجھ آ جائے کہ مجھے پھر پوچھنا نہ پڑے کسی کو اسلام کے بارے میں، احدن، کسی ایک سے بھی، یعنی کوئی ایسا جامع حکم بتائے جو کہ اسلام میں اتنا پختہ حکم ہو کہ پھر مجھے کسی اور کو جا کر پوچھنا نہ پڑے اسلام کے بارے میں، غیر کا، آپ کے علاوہ، یعنی کہ اب آپ ایک بار مجھے ایسی بات بتائے کہ مجھے پھر آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے اسلام کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، آپ کہیں، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ثم، پھر، استقم، پھر اس پر ثابت قدم ہو جا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کی سوچ کیا ہوتی تھی کہ بس میں کسی طرح سے کامیاب ہو جاؤں، کسی طرح سے میں اس طرح سے عمل کر لوں کہ میرا انجام اچھا ہو جائے، کہ میری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کتنا جامع تھا، آپ نے فرمایا کہ بس کہہ دو کہ اللہ پر میں ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو یہ اس میں سب کچھ آ گیا۔ دیکھیں، اللہ پر ایمان جو بندہ لاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو اللہ مان لیا، خود کو بندہ مان لیا، تو اب بندہ کیا کرے گا؟ بندہ تو غلام ہوتا ہے، تو غلام کیا کرتا ہے؟ جو وہی کرتا ہے جو اس کا آقا کہتا ہے نا۔ تو جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر پھر جم جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور پھر اس سے استقامت کرو، اس پر ہمیشہ کرو۔ تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، سیدنا ابو عمر یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات فرمائے کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، تو کہے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں ہے۔ اس کو تھوڑا سا اس کے الفاظ کی تفصیل کرتے ہیں۔ پھر اسلام کے بارے میں، یعنی کہ اسلامی احکام اور عقیدے کے متعلق آپ مجھے کوئی ایسی واضح بات بتا دیں، ٹھیک ہے۔ قولاً، بات، یعنی ایسی جامع بات جو دینی احکام اور مشتمل
دینی احکام پر مشتمل اور اس قدر واضح ہو کہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تجدید کیا کرو۔ اب دیکھیں، ہم ایک بار انسان پڑھ لیتا ہے کلمہ، وہ کافی ہو جاتا ہے کیا؟ انسان کو بار بار خود کو یاد دلا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس طرح دیکھیں ہماری صحت ہے، ہمارے جسم کی حفاظت ہے، ہم اگر غذا کھانا چھوڑ دیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اگر ہم اپنے احلیہ ٹھیک کرنا چھوڑ دیں گے، کبھی نہ منہ دھوئیں گے، کبھی نہ نہائیں گے، نہ اپنے صفائی کا کچھ خیال کریں گے، تو ہمارے یعنی کہ کب تک ہم ایسے کر سکتے ہیں نا؟ ہم کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان جو ہے، ایمان کو بھی تجدید ضروری ہے، یعنی ایمان جس طرح ہماری دنیا کے معاملات میں ہمیں غذا اور مستقل طور پر مینٹیننس چاہیے، اسی طرح ایمان کو بھی مینٹیننس چاہیے۔ اسی وجہ سے قل آمنت باللہ، یعنی کہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، دل اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے رہو، اپنے آپ کو یاد بھی دلاتے رہو، ثم استقم، پھر اسی پر پکا ہو جائے، یعنی شرعی احکام پر عمل، احکام شریعہ کی مخالفت سے اجتناب کرنے پر ثابت قدم رہو۔ کیونکہ دیکھیں انسان ایک جگہ انسان کہے کہ میں اگر ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کانشیسلی اپنی اصلاح نہ کرتے رہیں تو انسان ایک جگہ نہیں رہتا، انسان ہمیشہ جھکتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو انسان اوپر جا رہا ہوتا ہے یا نیچے جا رہا ہوتا ہے، یا ایمان میں بڑھ رہا ہوتا ہے یا ایمان میں گھٹ رہا ہوتا ہے۔ ایمان اس طرح نہیں جاتا ہے انسان کا کہ سیدھی لائن، بس آپ مسلمان ہو گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم اس طرح سے سیدھے لائن پر رہیں گے جب تک ہمیں موت آئے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان انسان بائی نیچر یا تو اوپر جاتا رہے گا یا نیچے جائے گا۔ اوپر کب جائے گا؟ جس کے لیے محنت کرے گا تو اوپر جائے گا، کوشش کرے گا تو، کوشش چھوڑ دے گا، کانشیسنیس ختم ہو جائے گی تو نیچے چلا جائے گا، انسان کا ایمان گھٹتا چلا جائے گا۔ تو شرعی احکام پر عمل اور احکام شریعہ کے مخالفت سے اجتناب کرنے میں ثابت قدم رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان یا تو اگر انسان کانشیس نہیں رہتا تو نیچے کیوں چلا جاتا ہے؟ کیوں ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نفس سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے نفس کی خواہشات جو ہیں، انسان بائی نیچر کیا چاہتا ہے؟ آزادی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو میرا دل چاہے وہ کروں، جو مجھے پسند ہے وہ میں کروں، یہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے نا۔ ہم کوئی پابندی پسند، بائی نیچر انسان پابندی نہیں پسند کرتا، ٹھیک ہے، انسان کی نیچر میں کیا ہے کہ میں اپنی منمانی کروں۔ تو اگر اور بندہ ہونے کی اللہ کا بندہ ہونے کے مطالبہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کا پابند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان کی فطرت میں آزادی پسند ہے تو وہ بندہ بن کے خود بخود رہ جائے گا کیا؟ بغیر محنت کیے بندہ بن سکتے ہیں ہم؟ کہ بغیر کچھ کانشیسنیس کے ہم کہیں کہ ہم اسلام پر ثابت قدم ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اللہ کا بندہ بننے کے لیے ایک مستقل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور آپ لوگوں نے محسوس بھی کیا ہوگا جب ہم غافل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں، جو آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل غافل ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، وہ خوش ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں۔ یا کرسچنس کو دیکھیں، کبھی ان کو فکر کرتے دیکھا ہے اپنے کہ ہماری آخرت کیا ہوگی، ہماری موت کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں، وہ سکون میں ہے، اطمینان میں ہے کہ ہم تو، ہاں بالکل، وہ ان کو سکون ہے کہ بھائی ہمارے لیے دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے، اگر کانشیس مسلمان ہے، دیکھیے مسلمان بھی بہت سے غافل مسلمان بھی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ
جنت ہمارے لیے پکی ہے، دنیا میں جو چاہے کرے، جنت ہمارے لیے پکی ہے، کیونکہ ہم تو امت مسلمہ ہیں۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے ہمیں دنیا میں، اور اللہ کی احکامات کے پابند رہ کر زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں محنت اور اسٹرگل کرنی ہے، استقامت۔ اسی لیے استقامت کے لیے دیکھیے، یہ نہیں کہ ہمارا ایمان اور شرعی احکامات کوئی روز بدلتے نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، ہمیں ان پر قائم رہنے کے لیے استقامت کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، ورنہ ہم نیچے چلے جائیں گے۔ تو یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ حضرت سفیان عبداللہ بن عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کی بابت کوئی ایسی جامع بات فرمائے کہ اسلام کا مفہوم واضح ہو جائے اور پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے انتہائی جامع جواب دیا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ تو ایک محب صادق کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، جب اسلام نیا نیا آیا تو بہت زیادہ مخالفت تھی، لیکن ہم نے ابھی حضرت ابن سلمہ کی مثال پڑھی کہ ان لوگوں کو واقعی میں اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، عزت کی قربانی، اولاد کی قربانی، گھر کی، شوہر کی قربانی، سب کچھ دینا پڑا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی جگہ پہ رکھا ہے، ہمیں بہت ساری قربانیاں نہیں دینی پڑتی، لیکن جو اسٹرگل ہے وہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان بن کر رہنا، اللہ کا بندہ بن کے رہنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ثابت قدمی کرنا، یہ تو ہر مسلمان کو ضروری ہے، اور وہ زندگی سے موت تک ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اگر اللہ کا سچا بندہ ہے، اللہ سے محبت ہے، تو ہمیں یہ اسٹرگل ہمیں خود بخود کرنی ہے اپنے آپ سے، چاہے ہمیں کوئی روکے یا نہ روکے، ہمارا نفس، ہمیں اپنے نفس کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والے تمام صدمات کو برداشت کیا جائے، اسلام، ایمان اور اسلام پر ثابت، انسان ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی ہے قرآن میں، سورہ احقاف میں، ان الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اور یہ خوف اور غم کب کا ہے؟ دیکھیے، یہ دنیا کے لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب انسان کا ہر لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے انسان، تو پھر اس کو ماضی میں جو کچھ بھی ہو گیا، اس سے کوئی نقصان ہو گیا، اس سے کوئی چیز چھوٹ گئی، وہ اس کو غم اس کو نڈھال نہیں کرے گا کہ او ہو میری یہ کمی ہو گئی میری زندگی میں۔ وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا پر راضی ہوگا، اور اس کو آئندہ کا خوف بھی نہیں ہوگا کہ کل میرا کیا ہوگا۔ ہم اپنے مستقبل کے لیے دنیا میں کتنا پریشان رہتے ہیں نا، ہر کام مستقبل کے لیے کرتے رہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا مستقبل صرف دنیا کی حد تک ہماری سوچ ہوتی ہے نا۔ بچہ پیدا ہوا جب سے ہمیں فکر ہو جاتی ہے کہ بچے کو تعلیم دینی ہے کہ اس کا مستقبل سدھر جائے، اس کو اچھی جاب دلانی ہے، اچھا اس کا رشتہ دلانا ہے۔ پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے، پھر ہمیں اچھے سے اچھا گھر چاہیے، ہمیں اچھے سے اچھی زندگی چاہیے، سوشل لائف چاہیے، ہم اس میں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا سارا خوف جو ہوتا ہے وہ دنیا کے بارے میں ہوتا ہے، دنیا کے مستقبل کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے مستقبل کو اچھا کر دیتے ہیں، دنیا کے معاملات کا انجام بھی اچھا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا ان کو، کہ جب حسرت نہیں ہوگی ان کو، جب قیامت کے دن اعمال نامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ خوش ہوں گے، ان کو غم نہیں ہوگا کہ ارے ہم نے یہ کیا کر دیا،
میرا اعمال نامہ تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، وہ خوش ہوگا اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل کر لے جو کہ استقامت کرے اللہ کے دین پر، اللہ کی رضا پر ہمیں راضی ہونے والا اللہ بنا دے، آمین۔ تو پھر اگر ہم ایسے بن گئے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے، اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ تو پھر ایسے بننے والوں کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں بنا لے، آمین۔ تو وہ اور دیکھیں جنت بما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال کا بدلہ، ٹھیک ہے۔ تو جنت یہاں اشارہ ہمیں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ جنت جو ہے اس کے لیے عمل کرنے پڑیں گے دنیا میں۔ جنت صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے جنت نہیں مل جائے گی، جنت کے لیے ہمیں کانشیسلی اعمال کرنے پڑیں گے، جب جا کے اللہ جنت تو ویسے اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہے اسے دے گا، ہمارے اعمال کوئی قیمت نہیں ادا کریں گے جنت کی، لیکن اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کے اپنی اس رحمت میں، اپنی نعمت میں ہمیں جگہ دے دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اچھے مسلمان بن جائے۔ پھر جو انسان یہ دیکھیں اس زمانے میں جو مسلمان ہوئے انہوں نے تو بڑی ہی قربانیاں ان کو دینی پڑی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہم بھی اگر جو آج مسلمان ہیں تو ہماری جو دین کی جو مذہبی زندگی جو ہے وہ اس کی روح کیا ہے، وہ انسان جو ہے اگر انسان کے اندر استقامت نہیں ہے، کانشیسنس نہیں ہے کہ وہ اسٹرگل نہیں کرا مسلسل، اس کو احساس نہیں ہے کہ مجھے خطرہ ہے، مجھے اللہ سے جڑ کے رہنا ہے، تو پھر اس کی زندگی، اس کا ایمان بے روح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ کسی کام میں مسلسل جدوجہد کرنا اور پوری توجہ سے مشغول رہنا، یہی استقامت ہے۔ تو ہم کو کیا کرنے کا ہے، مسلسل کوشش کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ ٹھیک ہے، ہمارا کیا حال ہے، ہمارا ایمان کبھی کبھی بڑھتا ہے تو ہم خوب کام کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان میں ہم بڑا آگے بڑھ کے قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور بڑی عبادات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہم ایک 180 ڈگری کا ٹرن کر لیتے ہیں کہ پھر نہ ہماری نمازوں میں وہ بات رہتی ہے، نہ ہمیں قرآن پورا، یعنی رمضان میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن باقی کے پورے سال میں بھی ایک قرآن پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ حال ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو بہرحال ہمیں استقامت کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے جڑ کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی تلقین کی ہے استقامت کی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک وما تطغوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں اور آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی اور جو مسلمان ہوئے، آپ سب کیا کریں کہ آپ لوگ دین پر ثابت قدمی سے جم کر رہے، ٹھیک ہے، اور ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو، یعنی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے قائم کی ہوئی حدود پر چلنا ہے، ان کی پابندی کرنا ہے۔ ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہمیں ہر وقت یہ احساس کرنا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہمیں ہر وقت رہے تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے ہر وقت بچے رہیں گے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ تو تم ان لوگوں کے ساتھ میلان نہ رکھو جو ظالم ہے، ورنہ تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو اب انسان کو اپنی ہم کیا کریں کہ ہمیں اپنی کمپنی کا بھی احساس رکھے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہمارا دل جڑا زیادہ ملا ہوا ہے،
کن لوگوں کی کمپنی ہمیں اچھی لگتی ہے، کن کو ملنے کے لیے ہم دن رات ہماری کوششیں ہوتی ہیں. اگر ہم اچھے لوگوں سے ملیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم بچے رہیں گے. ورنہ اگر خدا نخواستہ انسان اگر اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور غلط لوگوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو پھر جہنم اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان سیدھے راستے پر اسٹرگل کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. ہم سے مسٹیکس ہوتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اسٹرگل کر کے دوبارہ واپس آتے رہنا ہے انشاءاللہ سیدھے راستے پر. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. بس آپ لوگوں کو اسی دین کی طرف بلائے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہے، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار استقامت کا حکم دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی یہی حکم ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ساتھ اور تبلیغ کے سلسلے میں بہت ہی تکلیفیں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کچھ مثالیں ہیں جو کہ پہلے کے مسلمانوں نے اپنے ایمان کے لیے دی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سب جانتے ہیں نا. حضرت بلال تو کوئی ایسا ہے جو نہیں سنا ان کا نام. حضرت بلال رضی اللہ کون تھے؟ ایک حبشی غلام تھے، اور ان کا آقا امیہ ان کو جب یہ مسلمان ہوئے تو صرف اس وجہ سے اس قدر تکلیفیں دیتا تھا کہ کوئلوں پر کمر کے بل لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا. دیکھیے جلتے کوئلوں پر کسی انسان کو لٹا کر اس کے اوپر سے وزن رکھ دو تو اس کی کیا تکلیف ہوگی. اور اس کا مطالبہ کیا کرتا تھا کہ اسلام سے تم منحرف ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو. اور حضرت بلال آپ احد کہہ کے پکارتے رہتے تھے. سبحان اللہ، کیا ایمان تھا. کین یو امیجن کہ اتنی تکلیف کے باوجود وہ توحید سے پکار کے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے. حالانکہ اگر جھوٹ بھی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ کرتے. ٹھیک ہے کہ وہ تو مجبور تھے. جب انسان مجبوری میں کفر کا کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. لیکن حضرت بلال کا ایمان دیکھو کہ اتنی دکھ تکلیف کے باوجود ان کے منہ سے صرف احد نکلتا تھا، اور ان کا آقا اور غصہ کرتا اور مارتا اور تکلیف دیتا، اور یہ اور اللہ کا نام لیتے تھے. ہاں بالکل، جب اگر انسان اگر اپنی جان بچانے کے لیے انسان کو جھوٹ موٹ کہنا پڑے کہ ٹھیک ہے میں اسلام سے پھرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ مجبوری میں انسان اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن وہ مجبوری میں بھی ان کو پسند نہیں تھا کہ وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم تھا کہ اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے تاکہ ہمارے لیے مثالیں بنے. پھر دوسرا حضرت خباب کا واقعہ ہے کہ جب یہ بھی کمزور تھے، ان پر بھی بڑے ظلم و ستم ہوئے تھے، کفار نے تو بہت زیادہ ظلم کیا. تو ایک بار پریشان ہو کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہمیں تکلیف نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمت دلائی کہ تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایمان قبول کرنے کی پاداش میں چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور لوہے کے کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا جاتا تھا. اس کے باوجود وہ لوگ دین پر پختہ رہے. تو کیا تم ابھی سے گھبرا گئے؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے ان صحابہ سے کہا کہ نہیں، ابھی تو مصائب تم پر آنے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کی جو شروع کے مسلمان ہیں ان کی نصیب میں یہ قربانیاں تھیں تاکہ اسلام کو سربلند کرے اور ہمارے لیے مثالیں پیدا کرے. حضرت خباب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگروں کو بلایا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے جادوگر مسلمان ہو گئے تھے نا، تو فرعون نے ان کو کیا کیا تھا، ان کو دھمکی دی. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم تو ہم کو دنیا کی تکلیف ہی دو گے نا،
لیکن ہم مسلمان مریں گے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. کین یو امیجن, انہوں نے اتنی ہمت سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, اور پھر فرعون نے ان کو سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے. فرعون نے کتنی بڑی دھمکی دی تھی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا, مخالف سمت اور تم کو سولی چڑھاؤں گا. بڑے ان سب نے کہا نہیں ٹھیک ہے, ہم مریں گے اسلام پر مریں گے. تو سبحان اللہ, یہ ایسا اسلام, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے. ٹھیک ہے, ہمیں آزمائشیں نہیں چاہیے, ہم آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو آزمایا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان دے کہ ہم استقامت کریں. ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب کرے دین پر. ہم دیکھیں, ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت فرمائی ہے کہ ہمیں اس پر استقامت کرنی ہے. چاہے ہم تھوڑا سا کام کریں دین کا, لیکن اس پر ایسے جم کے رہیں کہ پھر اس کو بار بار چھوڑ نہیں دے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے استقامت کا ہمارے لیے, کہ ہم کوئی کمٹمنٹ کریں دین کا تو پھر ہم اس کو جم کر کریں انشاءاللہ, اور ہماری نمازوں کو اچھی طرح ادا کریں, ہم ہمارے فرائض کو اچھی طرح ادا کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امتحان کے بغیر تو جنت نہیں ملنی. قرآن میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, آمین. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے, کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تو کیا ہم سوچے کہ کیا ہم واقعی میں یہی سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ابھی تک تم پر وہ احوال وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آتے تھے. انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار تکلیفوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا, اور اس حد تک ایذا دی گئی کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھو, اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے. ہم بڑے کمزور ایمان والے لوگ ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہم اور ہمیں بس نیکی کے کاموں پہ استقامت عطا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ, آمین. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا, ام حسب الناس ان یترکوا وان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. لوگوں نے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے, کہ تم ہر چیز کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, ہم نے تو بے شک تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا, تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون سے لوگ سچے ہیں اور کون سے جھوٹے. تو اللہ تو جانتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کون سچا ہے کون جھوٹا, مگر یہاں مطلب کیا ہے کہ انسان کو خالی زبان سے خالی کھلی مسلمان خود کو کہنا, کلمہ پڑھنا, یہ کافی نہیں ہوتا. ہمیں اپنے عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کرنا پڑتا ہے, اپنی دین پر استقامت سے ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ سورہ فصلت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ایمان قبول کرنے کے بعد نہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، اس طرح اللہ ظاہر کرے گا کہ دعویٰ ایمان میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مان لیا اور پھر اس پر پختہ ہو گئے تو ان پر فرشتے نازل ہو کر ان کی دھاڑی بندھاتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو، تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ساتھی ہیں اور تمہارے لیے وہاں دل خواہ اور دل پسند ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ مہربان بخشش کرنے والے کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ دیکھیے جب انسان اللہ کے دین پر اسٹرگل کر کے قائم رہتا ہے، اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے، تو پھر جب اس کو موت آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن اس مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں۔ دیکھیے امیجن موت کا وقت ہے، انسان موت کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ موت میں تکلیف ہے، موت جو ہے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، تو اس وقت فرشتے آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے، اب تمہارا بس یہاں سے اچھا ہی اچھا معاملہ ہونا ہے، اب تم جنت میں جانے والے ہو اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ساتھی تھے۔ دنیا میں ہم تم کو نظر نہیں آ رہے تھے، جب تم زندگی گزار رہے تھے ہم تم کو نظر تو نہیں آتے تھے، مگر اس وقت بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہم آج بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا، جب ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے ہمارے لیے نیک بندوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے فرشتے بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ایک کتنی خوبصورت دعا ہے قرآن میں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو تیرے اس بندے کو جنت میں داخل کرنا اور جنت میں اس کے والدین اور اس کے اولاد کے ساتھ اس کو ملا دینا۔ سبحان اللہ، ہمیں دنیا میں کتنی فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے والدین ہم سے بچھڑ گئے، ہم سے کب ملیں گے، یا ہماری اولاد سے ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے اور ہمیں یہ ہوتا ہے اللہ ہماری اولاد کو بھی تو نیک بنا تاکہ وہ ہم سے ملے جنت میں۔ تو فرشتے بھی یہی چاہتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس نصیب کرے، اور ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے شوہروں کو، بیویوں کو، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت فردوس میں ہم سے ملا دے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے جو رشتے دنیا میں ہیں جو ہمیں محبوب ہیں، جن کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جنت میں اسی وقت ہوں گے جبکہ ہم بھی مسلمان اچھی طرح سے زندگی گزاری اور انہوں نے بھی ایمان پر زندگی گزاری، تب ملاقات ہوگی، ورنہ جو دنیا کے رشتے ہیں وہ جہنمیوں کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جہنم میں صرف ایک نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، جہنمی بلکہ اولاد اپنے والدین سے نفرت کرے گی کہ ہم کو انہوں نے صحیح راستہ کیوں نہیں دکھایا، اور وہ لڑے گی اور کہیں گی تمہاری وجہ سے ہم اس جہنم میں آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اپنے تمام پیاروں سے ملاقات کرا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس سے ملا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ استقامت عطا کرے، آمین۔ پھر حضرت خبیب کا ایک واقعہ ہے اس میں جو بہت ہی ایک ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کون تھے؟ سفر 4 ہجری میں حادثہ رجی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور قارہ کے لوگوں کے خواہش پر 10 آدمیوں کو حضرت عاصم بن ثابت انصاری کے زیر امارت تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ دیکھیے یہ دھوکہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے آدمیوں کو بھیجیں ہمارے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ پھر مکہ اور عفان کے درمیان بنی حذیل کا ایک قبیلہ بنو لحیان رہتا تھا، ان لوگوں نے بنو لحیان کو مسلمانوں پر چڑھا دیا، یعنی کہ دھوکے سے بلایا، پھر مسلمانوں پر حملہ کرا دیا، ان 10 لوگوں پر حملہ کر دیا، 7 آدمی موقع پر شہید ہو گئے اور 3 باقی رہ گئے۔
یہ تین جان کے امان کے وعدے پر نیچے اتر آئے. ان تینوں کو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑوں میں چھپ گئے تھے اوپر جا کے, تو ان تینوں کو کہا کہ تم نیچے آ جاؤ اور ہتھیار ڈال دو تو ہم تم سے تمہاری جان بخش دیں گے, تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو بہرحال یہ نیچے اتر آئے. ان میں ایک حضرت خبیب بھی تھے. کفار نے موقع پاتے ہی ان کے ہاتھ باندھ دیے اور انہیں گرفتار کر لیا. ان لوگوں نے کہا یہ تمہاری بدعہدی ہے, لیکن ان سے اچھا وعدہ کر کے نیچے اتار کر پھر ان کو باندھنا شروع کیا. تو کافی ایک شخص, تین میں سے ایک جو تھے عبداللہ بن طارق, انہوں نے لڑنا شروع کیا کہ یہ تم غداری کر رہے ہو ہم سے, تو ان کو بھی مار دیا. اب دو آدمی رہ گئے. تو مشرکین نے ان دونوں کو لے جا کر مکہ میں فروخت کر دیا, ان کو پکڑا اور مکہ میں ان کو بیچ دیا غلام بنا کر. تو یوسف اسلام کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا اور جسے غزوہ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جب جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے تو انہوں نے کسی مشرک کو قتل کیا تھا. تو اس کے اولاد نے ان کو خرید لیا کہ وہ اب اپنے باپ کے قاتل کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے, اس ارادے سے انہوں نے حضرت خبیب کو خرید لیا اور عقبہ بن حارث نے انہیں گھر میں جا کر قید میں ڈال دیا. اور اس کو قید میں کیوں ڈالا کہ وہ ابھی حرام مہینے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشرک بھی حرام مہینوں میں بلیو کرتے تھے, اور وہ کیا ہے رجب, ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم. ان مہینوں میں قتال اور قتل کرنا, مارنا, جنگ کرنا یہ چیزیں حرام سمجھتے تھے مشرکین بھی. تو جو کہ حرام مہینے تھے اس لیے ان کو فوراً قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اپنے گھر میں قید کر لیا. اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ ان کو لوگوں کو جمع کریں گے اور ان کو سب کے سامنے سولی چڑھائیں گے. تو جب ان کو انہوں نے جمع کیا سب کو سولی چڑھانے کے وقت, تو حضرت خبیب نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. تو دل تو چاہ رہا تھا وہ زیادہ پڑھتے, لیکن انہوں نے دو رکعت کے لیے ریکویسٹ کی. لیکن تم سمجھو گے کہ موت کے خوف سے بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو لمبی نماز پڑھنی ہے, مگر اگر میں بہت لمبی نماز پڑھنے لگوں گا تو تم سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں, اس لیے نماز کا بہانہ کر رہا ہوں, اس لیے مجھے صرف 2 رکعت پڑھنے دو. پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی, اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا. یا اللہ تو انہیں شمار کر, ایک ایک کر کے انہیں قتل کر اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ. تو جب مقتل کے قریب پہنچے تو اس وقت بھی وہ اشعار کہہ رہے تھے, یعنی کہ اس وقت بھی ان کو کوئی خوف نہیں تھا کہ مجھے اب مارنے لے جا رہے ہیں. وہ کہنے لگے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ قَالَ اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَدَّعٍ. یہ صحیح بخاری میں ہے. اس کے معنی کیا ہے, میں بحالت اسلام قتل ہو رہا ہوں, مجھے کوئی غم اور پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو گرتا ہوں. میرے ساتھ یہ سلوک اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ چاہے تو کٹے ہوئے اعضاء پر برکت ڈال دے. تو یہ سبحان اللہ, دیکھیں کہ یہ ہمت تھی, یہ حوصلہ تھا کہ مرتے وقت بھی یہ اشعار پڑھ رہے تھے جبکہ لوگ جمع ہوئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے. لیکن اس قتل سے پہلے ان کو کئی ماہ تک انہوں نے کیا تھا, حرمت کے مہینوں کی وجہ سے انہوں نے ان کو جنگ اپنے پاس قید میں رکھا تھا. تو حضرت خبیب نے ان سے پہلے درخواست کیا کی تھی کہ جن لوگوں نے ان کو قید میں رکھا تھا ان سے کہا تھا کہ مجھے آب شیریں پلانا, یعنی کہ مجھے کڑوا پانی, کھارا پانی نہ پلانا, پانی مجھے جو پانی تم پیتے اچھا پانی, میٹھا پانی پلانا. بتوں کے نام کو ذبح, مجھے ذبیحہ بتوں کے نام پر جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو مجھے وہ اس کا گوشت مت کھلانا, اور مجھے قتل سے پہلے خبر کر دینا. یعنی جب تم مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو تو مجھے پہلے سے خبر کر دینا تاکہ وہ اپنے آپ کو صاف تیار کر لے. تو یہ آخری درخواست عقبہ کی بیوی سے کی.
یعنی کہ جس کے گھر میں یہ قید تھے اس کی بیوی سے کہا تھا کہ جب میری قتل کا وقت آ جائے تو تم مجھے پلیز اطلاع کر دینا. تو جب قتل کا وقت آیا اس عورت نے ان کو اطلاع کیا تو حضرت خبیب نے ان سے استرا مانگا تاکہ وہ اپنے جسم کی صفائی کرے. ٹھیک ہے. تو اس کا بچہ, اس عورت کا بچہ کھیلتے کھیلتے وہیں چلا گیا جہاں حضرت خبیب تھے. حضرت خبیب نے ان کو, اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. اب اچانک ماں کی نظر پڑی تو وہ گھبرا گئی کہ میرا بچہ تو اس قیدی کے گود میں بیٹھا ہے, تو یہ تو میرے بچے کو اب مار ڈالے گا یا اس کو یوز کرے گا تاکہ ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے تو میں تمہارے بچے کو مار دوں گا. اس طرح سے وہ گھبرائے کہ کہیں میرے بچے کو استعمال کریں گے یہ. تو حضرت خبیب نے اس ماں کو پریشان دیکھا تو اس کو کہا کہ تم شاید فکر کر رہی ہو کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا, اپنے خون کا بدلہ اس معصوم سے لوں گا. حاشا, ہم ایسے نہیں کرتے. ابھی اس کے باتوں پر اس کا خاص اثر ہوا, یعنی کہ وہ عورت بڑی متاثر ہوئی اور اسی عورت نے یہ قصہ بھی بعد میں بتایا تھا, ساری کچھ تفصیلات, کیونکہ اس کو یہ حیرت ہوئی کہ ایک ایسا قیدی ہے, اس کے ہاتھ میں میرا بچہ ہے, لیکن وہ اس کو مار سکتا تھا, بدلہ لے سکتا تھا, لیکن وہ اس کو پیار سے اپنی گود میں بٹھا کے بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ میں کوئی اس بچے کو مارنے والا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے قید میں حضرت خبیب کے لیے خصوصی فضل کیا تھا. جو عقبہ کی بیوی بتاتی ہے کہ ان کے پاس ظاہر 4 مہینے تک وہ قید میں رہے تھے, تو وہ دیکھتی کہ ان کے پاس انگور کے خوشے ہوتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے رزق دے رہے تھے قید کے وقت میں, کہ اس دنوں میں انگور کا موسم بھی نہیں تھا اور وہ تو خود تو بندھے ہوئے تھے, نہ ان کے پاس کوئی آ سکتا تھا نہ وہ کہیں جا سکتے تھے, لیکن پتہ نہیں ان کے پاس رزق موجود ہوتا تھا, انگور کے خوشے ہوتے تھے. وہ عورت کا کہنا ہے یہ. اور یہ یہاں پر ان کے اشعار ہیں. تو جب حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا تو ابو سفیان نے آپ سے کہا اب تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم بچ جاتے. یعنی کہ اس وقت بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط بات کرو کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے تمہارے بغیر, تمہارے علاوہ, نعوذ باللہ. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, انتہائی محبت سے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے انہیں ایک کانٹا بھی چبھے. جن لوگوں نے کہا تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. حضرت خبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم میرے سامنے ساری دنیا کی دولت بھی لا کر ڈھیر کر دو تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. دیکھیں کوئی معمولی بات نہیں, ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے لیا جایا جا رہا ہے اور اس کو آفر کی جا رہی ہے کہ صرف تم کفر کا کلمہ کہو تو ہم چھوڑ دیں گے, مگر انہوں نے منع کیا. پھر آخر عقبہ بن حارث اٹھا اور آپ کو شہید کر دیا. اس کا اسلام کی تاریخ میں جرأت اور بصالت اور صبر و استقامت کا ایک شاندار نمونہ چھوڑ کر آپ اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے. یہ ایسا عجیب منظر تھا کہ غریب الوطن فرزند پر کیسے ظلم ہو رہے تھے. بتائے کفر کا قاتل فرزند کو کیسے بری طرح قتل کر رہا تھا. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ان کی قربانی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی گئی کہ حضرت خبیب کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ربیعہ غمری کو اس شہید اسلام کی لاش کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا, کیونکہ لاش کے ساتھ بڑا غلط سلوک کرتے تھے مشرکین, ہاتھ پیر کاٹتے تھے, آنکھ کان ناک کاٹ دیتے تھے. تو انہوں نے بھیجا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی پہنچی تو آپ نے عمر بن ربیعہ غمری کو بھیجا کہ ان کی لاش کو پتہ کر کے ان کو صحیح طرح سے دفن کر دے. حضرت عمر بن ربیعہ رات کے اندھیرے میں سولی کے پاس گئے, درخت پر چڑھ کر رسی کو کاٹا, جسد اطہر زمین پر گرا. نیچے آئے کہ اسے اٹھا لیں, مگر یہ مقدس جسم زمین کے قابل نہ تھا. فرشتوں نے اسے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں شہیدان وفا کی روحیں رہتی ہیں. عمر بن ربیعہ بڑے حیران ہوئے کہ کہا اسے زمین نے تو نہیں نگل لیا. یعنی کہ درخت سے اتارا ٹھیک ہے, اگر سولی پر چڑھاتے تھے تو وہ خود کو ان کو چڑھنا پڑا, اوپر چڑھ کے انہوں نے رسی کاٹی
تو زمین تک اللہ تعالیٰ نے زمین تک پہنچنے نہیں دیا، فرشتوں نے ان کی زمین سے پہلے ہی اٹھا کر ان کو لے گئے، سبحان اللہ۔ اور ان کی لاش حضرت عمر بن ربیعہ کو نہ ملی۔ پھر قتل کرتے وقت مشرکین نے انہیں قبلہ رخ نہ رکھا تھا، لیکن جو چہرہ قبلے کی طرف پھر چکا تھا وہ کسی دوسری طرف کیسے پھر سکتا تھا؟ مشرکین نے بار بار اسے دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، لیکن بار بار مشرکین ان کو کہتے رہے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، مگر وہ نہ پھرے۔ اور اس وقت جب ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو ایک صحابی سعید بن عامر جو بھی موجود تھے، وہ اس وقت شاید یا تو مسلمان نہیں ہوئے تھے یا پھر اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، تو ان پر اتنا اثر ہوا تھا کہ وہ جب ان کو یاد آتی تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو پوچھا کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھ پر یہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا تھا۔ تو امام ابن کثیر نے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کی تفصیل حضرت عبداللہ بن حذافہ کی واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت حبیب بن زید مازنی کا واقعہ بھی ہے۔ تو یہ سارے واقعہ ایسے بہت سی مثالیں تھی جو اسلام کی خاطر جانے دی لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں تو آزمائشوں سے بچائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے کہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ دین پر چلتے رہیں اور ہم اس میں کمی نہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑ کر رکھے، حدیث سے ہم سے جوڑ کے رکھے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت فردوس ہمیں نصیب کرے، آمین۔ تو جزاک اللہ خیر، آج کا ہمارا لیسن پورا ہوا انشاءاللہ۔ تو ہم اگلے منڈے کو انشاءاللہ